السلام علیکم دوستو، دا انگلش لورس میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ارسطوٹلز کانسیپٹ آف امیٹیشن، ارسطو کی تقلید کا تصور۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف، تو شروع کرتے ہیں۔ شاعرانہ میں ارسطو نے مشابہت پر ایک اعلیٰ نظریہ پیش کیا ہے۔ دراصل اس نے امیٹیشن کی اصطلاح ایجاد نہیں کی تھی، اس کے ماسٹر پلوٹو نے پہلی بار اس کی وضاحت کی تھی کہ امیٹیشن کی اصطلاح سے افلاطون کا مطلب حقیقت کے بجائے چیزوں کے ظاہر ہونے کے محض نقل کرنا ہے۔ تقلید کے لیے یونانی زبان کا لفظ مائمس ہے۔ ارسطو امیٹیشن کے بارے میں زیادہ فہم خیال رکھتا ہے۔ شاعرانہ میں ارسطو نے امیٹیشن کو تخیل کی ایک ایسی حرکت کی وضاحت کی ہے جس کے ذریعے شاعر اپنے مادے کو غیر معمولی دنیا سے کھینچتا ہے اور اس سے کچھ نیا بناتا ہے۔ لہٰذا ارسطو کے خیال میں تقلید ہی تمام فنون لطیفہ کا مشترکہ اصول ہے، جبکہ افلاطون نے مصوری کے ساتھ شاعری کی تقلید کی ہے۔ ارسطو موسیقی کے ساتھ ہی شاعری کی نقل کرتے ہیں۔ امیٹیشن اب سطح کی چیزوں کے محض نمائشی نمائندگی نہیں رہی، بلکہ یہ مردوں کے جذبات اور جذبات کی نمائش بن جاتی ہے۔ لہٰذا مشابہت وسیع پیمانے پر ادب کی مختلف شاخوں سے وابستہ ہے، جیسے مہاکاوی اشعار، المیہ، مزاح، موسیقی، مصوری، بک شاعری وغیرہ سب مشابہت سے وابستہ ہے۔ ارسطو کے مطابق مشابہت آرٹس تین معاملات میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ نمبر 1، دا میڈیا اور میڈیم آف امیٹیشن۔ نمبر 2، دا آبجیکٹس آف امیٹیشن اینڈ دا مینرس آف امیٹیشن۔ تو ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1، میڈیا اور میڈیم آف امیٹیشن کو اس کا عام طور پر مطلب وہ گاڑی یا مادہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ایک فنکار امیٹیشن کرتا ہے۔ مصور رنگ اور شکل کے ذریعے مشابہت کرتا ہے، جبکہ شاعر زبان، تال اور ہم آہنگی کے ذریعے نقالی کرتا ہے۔ ہم آہنگی اور تال کے ذریعے موسیقار نقل کرتا ہے۔ چنانچہ شاعری اور مصوری کے وسائل تو مختلف ہیں، لیکن شاعری اور موسیقی کے وسیلے بالکل قریب ہیں۔ المیہ کے حوالے سے دو اہم عنصر ڈکشن اور گانا امیٹیشن کے ذرائع سے وابستہ ہیں۔ نمبر 2، دا آبجیکٹس آف امیٹیشن۔ مشابہت کی اشیاء کا مطلب بنیادی طور پر عمل میں آنے والا مرد ہوتا ہے، اور یہ آدمی یا تو اعلیٰ یا نچلے قسم کے ہوتے ہیں۔ ارسطو کے مطابق فنکارانہ تقلید کے 3 اشیاء ہیں، جیسے کہ ایتھوس، پیتھوس اور پراکسس۔ ایتھوس سے مراد مستقل ذہنی رجحان ہے جو انسانی کردار میں ظاہر کرتا ہے، اور پیتھوس اس سے مراد وہ جذباتی مزاج اور جذبات ہیں جو عبوری ہیں۔ پراکسس اس کا مطلب اندرونی عمل ہے۔ مشابہت کی اشیاء کا اشعار پر بہت اثر ہے۔ شاعر کو حقیقی زندگی میں مردوں کے خیالات، احساسات، مرضی اور جذبات کی تقلید کرنی ہوتی ہے، چنانچہ شاعری زندگی کی تقلید بن جاتی ہے۔ ڈرامے کے حوالے سے مشابہت کا اعتراض سانحہ اور مزاح کے درمیان بنیادی امتیاز ہے۔ المیہ اور مزاح کے مضامین میں مشابہت کی اہمیت کے بارے میں ارسطو مندرجہ ذیل سطروں میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ وہی فرق ہے جو کامیڈی اور المیہ کے درمیان فرق کو نشان زد کرتا ہے۔ المیہ کا مقصد مردوں کی نمائندگی کرنا ہے، جو آج کل سے بدتر ہیں، المیہ بہتر ہے۔ المیہ کے بارے میں 3 اجزاء عناصر پلاٹ، کریکٹر اور فکر کا مشابہت کے اشیاء سے وابستہ ہیں۔ اس کے بعد ہے تقلید کے آداب۔ اس ضمن میں ارسطو کا کہنا ہے کہ شاعرانہ تقلید کے طریقے موجود ہیں، جیسا کہ 3 ہیں وہ شاعرانہ بیانیہ کا طریقہ استعمال کرتا ہے، نیریٹو میتھڈ، اور نمبر 2 ہے ڈرامیٹک میتھڈ، اور نمبر 3 وہ ان دونوں طریقوں کا مجموعہ استعمال کرتا ہے۔ تقلید کے انداز کی بنیاد پر شاعری کو مہاکاوی یا داستان اور ڈرامائی درجہ بندی کیا گیا ہے۔ المیہ کے بارے میں ایک جز عنصر تماشا تقلید کے انداز سے وابستہ ہے۔ نقالی چیزوں کی سطح کے محض فوٹوگرافی کی نمائندگی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تخلیقی عمل ہے۔ ارسطو کہتے ہیں، یہ کسی شاعر کا کام نہیں ہے کہ وہ افواہ سے وابستہ ہو، لیکن جو ہو سکتا ہے امکان یا ضرورت کے قوانین کے مطابق۔ افلاطون کے مطابق شاعری مادی اشیاء کا آئینہ دار ہے، وہ اس طرح وہ اپنے آس پاس کی دنیا کی عکاسی کرتا ہے۔
لیکن اس کے آس پاس کی دنیا خود ہی نظریات کی دنیا کی عکاس ہے، تو اس کی تقلید عکاسی کی عکاسی ہے، ایک نقل کی نقل ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ اور آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔